محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بار دیگر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبو القاسم المحمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الحرر الميامين، سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين، سيدتنا إمام زماننا وصاحب نعمتنا وولي أمرنا مهدي هذه الأمة وتؤوس أهل الجنة الحجة ابن الحسن العسكري فداه الأرواح العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اسی نے زمین اور آسمان کو خلق کیا اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اسی کا ہے. بے شک اسی کے پاس پورا علم ہے اور وہ ہر چیز سے واقف ہے. ساری حمد اللہ کے لیے کہ جس نے حضرت محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر اور ہمارے لیے ایک ہدایہ بنا کے بھیجا، اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ان کا ولی و وصی بنایا. اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کو بھی نازل کیا کہ جو اس دنیا کا زندہ معجزہ ہے اور جو ہمیں اس دنیا کے ہر لمحے میں ہدایت فرمائے گا. بے شک جو انسان قرآن اور اہل البیت کی اطاعت کرے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا. درود پڑھ دیجیے. بارے دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جب سے یہ کائنات خلق ہوئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ ایک رہنما کو ہماری مدد کے لیے بھیجا. سب سے پہلے تھے حضرت آدم علیہ السلام اور آخری الحجۃ القائم اجل اللہ فرج الشریف. اللهم صل على محمد وآل محمد. جو ابھی تک زندہ ہے اور غیبت میں ہے. حالانکہ یہ سارے انبیاء و وصی ہمارے لیے ایک روشنی ہے. ان میں سے 14 ایسی شخصیات ہیں کہ جو سب سے زیادہ روشن ہیں. ان کا نام ختم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ہمارے 12 امام. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ ہے اہل البیت. یہ ہے وہی اہل البیت جس کو چلتا ہوا قرآن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جس طرح ہمیں قرآن سے بہت سارے لیسنز ملتے ہیں ویسے ہی ہمیں اہل البیت کی لائف سے بھی بہت سارے لیسنز ملتے ہیں. تو آج میں آپ کو ان میں سے چوتھے امام علی ابن حسین الزین العابدین کی لائف سے تھوڑے سے لیسن سنانا چاہوں گا اور کس طرح انہوں نے کربلا کے بعد والے شیعوں کو زندگی دی. درود پڑھ دیجیے محمد والے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علی ابن حسین بنی ہاشم کے تمام بیٹوں میں سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں امام علی علیہ السلام کے ساتھ. امام علی علیہ السلام کے بعد کسی ایک انسان نے امام زین العابدین سے زیادہ عبادت نہیں کی اپنی پوری زندگی کے اندر. ہمارے پاس بہت ساری روایتیں ہیں امام سجاد کی عبادت کے بارے میں. ان میں سے ایک میں لکھا ہوا ہے کہ امام سجاد کے پاس ایک بہت ہی بڑا کھجور کا باغ تھا اور وہ ہر دن اس باغ کے سارے درختوں کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے.
یہ نماز ایسی نماز نہیں ہوتی تھی کہ جو ہم لوگ آج کل پڑھتے ہیں. یہ نماز فل کنسنٹریشن کے ساتھ نماز ہوتی تھی. شیخ توسی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو حمزہ صومالی امام سجاد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ اسی وقت امام سجاد کے کندھوں سے ان کی چادر گر جاتی ہے. اب جب نماز ختم ہوتی ہے تو ابو حمزہ صومالی جاتے ہیں امام کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ مولا آپ نے چادر واپس اپنے کندھوں میں کیوں نہیں رکھی؟ امام نے جواب میں کہا تم پر افسوس، تم نہیں جانتے کہ میں نماز کے اندر کس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. یہی چیز ہم سب لوگ ہی جاننا چاہتے ہیں کہ ہم نماز کے اندر کس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. کتنی عظیم ہے وہ شخصیت کہ جس نے اس پوری دنیا کو خلق کیا، سارے آسمانوں کو خلق کیا اور ہمیں طاقت دی کہ ہم لوگ اس کی عبادت کر پائے. درود پڑھ دیجیے محمد علیہ وسلم. امام سجاد کے دو بہت ہی فیمس لقب ہیں. ان میں سے پہلا ہے السجاد کہ جس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو ہمیشہ سجدہ کرتا ہو. کہتے ہیں کہ امام اتنا زیادہ سجدہ کرتے تھے کہ سجدے کے نشان نمایاں ہو جاتے تھے. اسی سے ان کی فیمس لائن آتی ہے کہ اگر تمہیں سجدے کی اہمیت پتہ چل جاتی تو تم کبھی بھی سجدے سے نہ اٹھتے. دوسرا جو ان کا فیمس لقب تھا وہ تھا الزین العابدین. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے عبادت گزاروں کی زینت، عبادت گزاروں کی جویلری. یہ لقب ان کے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی دیا تھا، کیونکہ امام زین العابدین بہت زیادہ عبادت کرتے تھے. ان کے بعد کسی کو بھی یہ لقب نہیں ملا. بے شک یہی امام سارے مؤمنین و مسلمان کے لیے فخر ہے. اگر ہم بس ان میں سے یہ دو ٹائٹلز اپنی لائف کے اندر لے کر آ جائے تو بہت کچھ چینج ہو سکتا ہے ہمارا اللہ سے، اور ساتھ میں ہمارا اللہ سے کنیکشن بھی اور زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے. درود پڑھ دیجیے محمد علیہ محمد. امام سجاد نے اسلام کو زندگی دی اس وقت کہ جب اسلام موت کی حالت میں تھا. کیسے زندگی دی؟ دو طریقے سے. پہلا تو بہت سارے نوکروں کو خریدنا اور ان کو رسول اللہ اور ان کی اہل البیت کی تعلیمات، اخلاق اور عقائد سکھانا. سعید ابن مسیب بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ میں بہت زیادہ دنوں تک بارش نہیں ہوتی ہے، اس لیے مدینہ کے سارے لوگ مل کے دعا کرتے ہیں لیکن پھر بھی بارش نہیں ہوتی. اسی کی وجہ سے مدینہ کے لوگوں میں سے اکثر لوگ گھر جانے لگتے ہیں، لیکن ایک انسان وہیں پر ہی رہتا ہے اور جس وقت وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اس کی تھوڑی دیر بعد ہی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کو دیکھ کے سعید بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں. اب جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ نوکر تو امام سجاد کے گھر میں جا رہا ہے. اس لیے سعید بھی امام سجاد کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ مولا کیا میں آپ کے نوکروں میں سے ایک نوکر کو خرید سکتا ہوں؟ امام سجاد نے کہا کہ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں خود ہی دے دوں گا، بتاؤ تمہیں کون سا نوکر چاہیے ہے. اب سعید نے سارے نوکروں کو دیکھا اور پھر اس سے وہ والا نوکر نظر آ گیا کہ جس نے دعا کی تھی. اس نے فوراً کہا کہ مولا مجھے یہ والا نوکر چاہیے اور امام نے دے دیا. اب جب سعید اس نوکر کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو وہ نوکر امام سجاد سے پوچھتا ہے کہ مولا آپ مجھے اس کے ساتھ کیوں بھیج رہے ہیں؟ اس کے جواب میں امام کہتے ہیں کہ سعید کو پتہ چل گیا ہے کہ تم بہت ہی مذہبی انسان ہو اور تمہاری ہر دعا قبول ہوتی ہے. اسی وقت اس نوکر نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی کہ اے پروردگارا، کیونکہ اب ہم دونوں کے درمیان کا راز کھل گیا ہے، اس لیے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ میری جان لے لیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا میں آپ کی طرف بے ایمانی کروں. اسی وقت وہ نوکر زمین میں گرا اور اس کی جان چلے گئی. یہ تھے امام سجاد کے نوکر کہ جن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. اب آپ سوچیں امام سجاد خود ہی کتنے عظیم درجے میں ہو گئے. دوسری طرح جو امام سجاد نے اسلام کو زندگی دی وہ تھی الصحیفہ السجادیہ سے، کہ جو اتنی عظیم ہے کہ اس کا اہل البیت کا زبور بھی کہا جاتا ہے. جس وقت امام سجاد رہ رہے تھے اس وقت میں لوگوں کا اللہ سے کوئی بھی کنیکشن نہیں تھا. مشکل سے 2-3 لوگ آخرت کو یاد کرتے تھے اور سارے تو دنیا کے بارے میں پریشان رہتے تھے.
اس لیے امام سجاد نے لوگوں کو ہر لمحے کے لیے ایک دعا بتائی، کیونکہ صرف دعا ہی ہے کہ جو اللہ اور بندی کا کنیکشن ٹھیک کر سکتا ہے۔ درود پڑھیے محمد بے شک دعا مومنوں کا ہتھیار ہے، اور امام سجاد نے سارے مومنین و مسلمان کو سکھایا کہ اس ہتھیار کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جتنا بھی یزید اور اس کے باپ نے دین خدا کو خراب اور تبدیلی کرنے کی کوشش کی، ان ساری گندگی کو وارث دین خدا نے اپنے اخلاق اور دعاؤں سے ٹھیک کر دیا۔ جتنا بھی کوشش کر لے دشمنان اہل البیت کہ وہ اسلام کو ختم کر دے، جب تک اہل البیت ہے وہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کتنے زیادہ کام کیے امام سجاد نے اللہ کی روشنی کو زندہ رکھنے کے لیے۔ جتنی بھی زیادہ اچیومنٹس امام سجاد کی، اتنے ہی زیادہ ظلم اٹھائے امام نے، کربلا میں، کوفے میں، شام میں، اور یہاں تک کہ پوری زندگی میں۔ واقعہ کربلا کے کچھ عرصے کے بعد ایک شیعہ کوفے سے مدینہ آتا ہے امام کے پاس، ان سے کچھ سوالات پوچھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ مولا، میں اس وقت ابن زیاد کے دربار میں تھا کہ جب آپ کے چچا مسلم کو لایا گیا تھا۔ مسلم کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی جب وہ ابن زیاد کے سامنے آئے تھے تو ان کا سینہ تنا ہوا تھا، ان کا سر اٹھا ہوا تھا، اور وہ ابن زیاد سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر باتیں کر رہے تھے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ مولا، جب آپ ابن زیاد کے دربار میں آئے تھے میں وہاں پہ بھی تھا، میں نے دیکھا کہ جب آپ آئے تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا، آپ کی کمر جھکی ہوئی تھی، کہا کہ امام تو سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے جواب میں امام نے روتے ہوئے کہا کہ تو نے انصاف نہیں کیا، جب میرے چچا مسلم آئے تھے تو وہ بالکل اکیلے تھے، لیکن جب میں آیا تھا میرے ساتھ میری پھوپھی زینب تھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنا سر اٹھاؤں اور زینب کے سر میں کوئی چادر نہ ہو؟ کیا کیا چیزیں دیکھی امام سجاد نے۔ کہتے تھے کہ اگر تم جان لو کہ میں نے کربلا میں کیا کیا دیکھا ہے تو تم کبھی بھی ہنسو گے نہیں۔ پوری زندگی امام غم کرتے رہے۔ روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب سے یہ دنیا خلق ہوئی، آدم سے لے کر آج تک 5 ایسی شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے کثرت سے گریہ کیا۔ ان میں سے پہلے تھے حضرت آدم علیہ السلام کہ جن کا گریہ 200 سال تک گیا تھا۔ دوسرے تھے نبی یعقوب کہ جو اتنا روئے کہ اندھے ہو گئے۔ تیسرے تھے نبی نوح کہ جنہوں نے گریہ کیا اس وقت جب ان کے بیٹے اور زوجہ نے اللہ کی اطاعت نہیں کی۔ پہلے 3 تو نبیوں میں سے تھے اور آخری 2 خاندان اہل بیت میں سے۔ ان میں سے پہلی تھی چوتھے امام کی دادی فاطمہ، رسول اللہ کی وفات کے بعد کہتی تھی کہ بابا اگر آپ کے بعد کے مسائل کوئی پڑھے تو کبھی بھی ختم نہ ہو۔ 18 سال میں لکڑی کو لے کر چلتی تھی۔ اور ان میں سے دوسرے تھے امام زین العابدین۔ امام سجاد سے پوچھا گیا کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے لیے کیوں اتنا ادر ہوتے ہیں کہ جب شہادت تو اہل البیت کا ورثہ ہے؟ تو امام نے جواب میں کیا کہا؟ امام نے جواب میں کہا میں اپنے خاندان کی شہادت میں نہیں روتا ہوں، میں تو شام تک کا سفر میں روتا ہوں، میں تو خاندان رسول خدا کی عورتوں اور بچوں کی بے عزتی پہ روتا ہوں، ان کے پیٹھ پہ جو تازیانے مارے گئے، ان کے ہاتھوں پہ رسن باندھی گئی، ان کی بالیاں چھینی گئی، ان کی چادر چھینی گئی۔ علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبین۔ بار الہا ہمیں اس دنیا کے ہر لمحے میں محمد اور آل محمد کے راستے پر رکھ۔
بار الہ جنت البقیع کی جلد سے جلد تعمیر فرما اور ہم سب کو وہاں پہ جانے کی توفیق عطا فرما. بار الہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے ناصران میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. صلی اللہ